سورہ جن مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ جن اس صورت کا نام بھی ہے، اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ آتا ہے۔ اب جنوں کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جن اللہ کی مخلوق ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں، موجود ہیں، اور قرآن کی تعلیمات سے ہی جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا جو کہ جنوں میں سے تھا، اور یہ بھی کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے، اور قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، اور جب وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بھگاتے ہیں۔ اور قرآن ہی بتاتا ہے کہ انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے، اور یہ بھی کہ جن انسان کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہے، انہیں بھی اطاعت اور نافرمانی یا کفر اور ایمان کا ویسے ہی اختیار دیا گیا جیسے انسان کو دیا گیا، اور یہ کہ شیاطین جن انسانوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں مگر وہ ان پر مسلط ہو کر زبردستی سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے، ہاں بس دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور بدی اور گمراہی کو خوشنما بنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور مشرکین عرب تو زمانہ جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک بھی ٹھہرایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، تو جن ان میں سے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے لیکن اپنا وجود رکھتے ہیں، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن سن رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بے خبر تھے۔ ممکن ہے آج بھی ہم جب قرآن پڑھتے ہوں، قرآن سناتے ہوں، تو انسانوں کے علاوہ جن بھی قرآن سنتے ہوں، اور یہاں آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، عجیب قرآن سنا ہے۔ یہاں عجیب سے مراد خوبصورت، عربی کا عجیب اردو کے عجیب سے فرق ہے۔ عربی میں عجیب کہتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت کلام، بڑا ہی خوبصورت، اور خدا کرے کہ ہم بھی روز جب قرآن پڑھتے ہوں، سنتے ہوں، اور ہمارے دل اس بات کی گواہی دیتے ہوں، بول اٹھتے ہوں کہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں قرآن کی تلاوت کی ہوں گی، جس طرح پورا قرآن بھی قرآن ہے، قرآن کی چند آیتیں بھی قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے۔ ایک طرح کے وہ لوگ تھے جن کا ذکر ہم نے سورہ نوح میں پڑھا کہ وہ نصیحت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور کوئی بات پڑھ بھی جائے تو مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہاں دیکھیے کہ کس طرح سے وہ غور سے سنتے ہیں اور بات کا اثر لیتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جن پہلے شرک میں مبتلا تھے، تو جب انسان بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا شرک دور ہوتا ہے، پھر اسے اپنے عقیدے کی خرابیاں نظر آتی ہیں، پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ غور سے سننا۔ جنہوں نے قرآن کو غور سے سنا، اللہ ہمیں غور سے سننے والا بنا دے۔ اور مکہ والے کہتے تھے کہ ہم انسان کی مانیں، جنہوں کو دیکھیے انسان سے ہدایت لے لی، جیسے ہم ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں اور ہم نہ دیکھتے ہیں اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس نسل سے ہے، وہ کس خاندان کا ہے، وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، بس صرف ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے اور اسے علاج لیتے ہیں۔ دینے والا کوئی بھی ہو تو کہنے والا بھی کوئی بھی ہو، حق بات کو لے لیجئے۔ یہاں دیکھیے ایک دن کی نشست سے انہوں نے کیسا ایمان قبول کیا اور اس کا اتنا اثر لیا کہ اپنی قوم کی طرف رہنمائی کرنے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ درس سنا تھا ہم نے، بڑا اچھا تھا، بہت اچھا لگا، واہ واہ کر لی اور تعریف کر لی اور اٹھ کر چلے گئے۔ واللہ یہ درس تعریف کے لیے نہیں ہوتے کہ درس سن کر کچھ لوگ کہیں کہ درس بہت اچھا تھا اور کوئی کہے کہ درس بالکل اچھا نہیں تھا۔ ہم جنوں سے رہنمائی لیں، وہ صرف تعریف کر کے نہیں رہ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے ہدایت لی، عمل کیا۔ اب وہ خواہ قوم فرعون کا وہ مومن آدمی ہو یا سورہ یاسین میں وہ آدمی، جب ایمان دل کو لگ جاتا ہے تو لوگوں کی بھی تڑپ لگ جاتی ہے۔ ان کی ایک دن کی نشست نے ان پر اتنا اثر کیا، اور ہم پورے مہینے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں۔
جن کے اندر خیر ہوتی ہے نا، ان کے کانوں میں اگر اتفاقاً بھی کوئی اچھی بات پڑ جائے تو وہ اثر لیتے ہیں، اور جو لوگ اس کے باوجود نہ مانے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں تاثیر نہیں، ان کی اپنی بد نصیبی اور محرومی اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ نام اور نسل کی بقا کے لیے اولاد کی چاہت ہوتی ہے، جسمانی اور جذباتی ضرورت کے لیے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، یعنی جنہیں ہم سمجھدار سمجھتے رہے وہ تو انتہائی نادان نکلے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پاس خود علم ہوتا نا تو جان جاتے، گمراہ لوگوں کے پیچھے کیوں چلتے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کتنی معصومیت ہے، اور واقعی انسان بڑا معصوم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کوئی اللہ کے بارے میں غلط بات کیسے کہے گا، بھلا ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد ہمیں گمراہ کیوں کریں گے، بھلا وہ کوئی گمراہی پر تھے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہمیں علم ہوگا تو ہم لوگوں کی باتوں کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو، حکمرانوں کی باتوں کو، دین پڑھانے والوں کی باتوں کو قرآن اور سنت پر پرکھ سکیں گے۔ آج ہم بھی تو کتنی جگہوں میں غلطی کرتے ہیں، کیا ہم 100% درست ہیں؟ تو اگر ہماری اولادیں 100% ہمیں فالو کریں گی تو کہیں نہ کہیں وہ بھی مار کھائیں گی، کیونکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں غلط ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے، ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے یہی بات جن یہاں بتا رہے ہیں کہ جب زمین کے خلیفہ حضرت انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور اللہ کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگے تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا، اور ان کا کبر و غرور، کفر اور ظلم اور زیادہ بڑھ گیا، اور وہ گمراہی میں اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا اور کسی دوسرے کو بڑا سمجھنا، کسی سے ڈرنا، اس کے بگاڑ کا سامان لاتا ہے۔ جیسے کفر کے علم برداروں سے ڈرنا، ہم نے ڈر ڈر کر ان کا غرور اور بڑھا دیا، حکمرانوں سے ڈر کر ان کا غرور اور بڑھا دیا۔ عربوں کے اس انداز سے بالکل برعکس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جس نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور یہ دعا پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو آپ فرماتے ہیں وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ قرآن کی سیکیورٹی کا اندازہ لگائیے، کیا اٹامک انرجی کی سیکیورٹی ہوگی؟ جس طرح حکومتیں اس شاہراہ کو ہر طرف سے بلاک کر دیتی ہیں، ناکہ بندی کر دیتی ہیں، جہاں سے بادشاہ کی سواری نہ گزرنا ہو یا شاہی خزانہ لے جایا جانا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اتارتے ہیں تو کیسی زبردست سیکیورٹی کے ساتھ اتارتے ہیں، اور ذرا تصور میں تو لائیے کہ اتنی بڑی شان کا کلام، اتنی اعلیٰ سیکیورٹی والا کلام میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ قدر کیجئے، محبت کیجئے، یہ عزت اور شرف والا کلام مجھے اور آپ کو عزت اور شرف دینے آیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ ادب دیکھیے، برے معاملے کی نسبت رب کی طرف نہیں کر رہے لیکن ہدایت کی نسبت رب کی طرف کر رہے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ شاید یہ ادب ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی توفیق بخشی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان دو موقعوں پر آسمان کی سیکیورٹی ٹائٹ ہوا کرتی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا،
ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا بتا رہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں ہم، یعنی ہمارے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، مختلف گروہوں میں ہم تقسیم ہیں۔ اور یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی قوم کے جنوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم راہ راست معلوم کرنے کے لیے یقیناً محتاج ہیں، ہم اس سے بے نیاز نہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے، اور ہم کہہ کے گویا محبت کا اظہار ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں وہ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نفرتوں سے دعوت نہیں پھیلتی، محبتوں سے پھیلتی ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جنہوں نے اسلام کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کرے۔ یہاں صرف پانی کی نعمت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عام طور پر پانی ہی پر آبادی کا انحصار ہوتا ہے، پانی نہ ہو تو سرے سے کوئی بستی بس ہی نہیں سکتی، گویا انسان کی بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ آزمائش سے کیا مراد کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، یا ہماری دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور ذکر سے منہ موڑنے سے مراد کیا ہے کہ آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو قبول نہ کرے، اللہ کا ذکر سننا گوارا نہ کرے، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی اطاعت سے منہ موڑے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، شرک نہ کیا جائے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے، اور اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے۔ اور جو یہ فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان بھی آپ کی طرف دوڑے آتے ہیں اور کافر بھی، اور دونوں کے آنے کا اور ہجوم کرنے کا مقصد الگ الگ ہے، ایک دوسرے کے بالکل برعکس۔ مسلمان ہدایت کی طلب میں آتے ہیں اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ شور شرابہ کر کے قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ پڑنے دے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں جما کر گھور گھار کر انہیں اتنا مرعوب کر دے کہ لوگوں کو قرآن سنانا بند کر دے، یا اس لیے سننے آتے ہیں کہ کوئی ایسا نکتہ ہاتھ آ جائے جس سے آپ کو جھوٹا کیا جا سکے یا مذاق اڑایا جا سکے۔ اللہ ہمیں نیک مقاصد کے لیے قرآن سننے والا بنا دے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہیے مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا
کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اس زمانے میں قریش کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑتے، وہ اس ذوق میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بڑا زبردست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو چند مٹھی بھر آدمی ہے، اس لیے وہ ان کو آسانی سے دبا لیں گے۔ اس پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آج یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کثیر التعداد سمجھ کر حق کو دبانے کے لیے بڑے دلیر ہو رہے ہیں، مگر جب وہ برا وقت آئے گا جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ فالوورز کتنے ہیں، سپورٹرز کتنے ہیں، فینز اور لائکس کتنے ہیں، ووٹ بینک کی تعداد کے چکر میں نہ پڑے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرامے کے لائکس کتنے ہیں، ویورز کتنے ہیں، لغویات پر مبنی ویڈیوز کے ویورز کتنے ہیں اور لائکس کتنے ہیں، اور قرآن کے لیکچرز کے ویورز اور لائکس کتنے ہیں۔ اکثریت کبھی بھی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ حق حق ہے، چاہے تھوڑا ہو۔ اللہ ہمیں حق کے ساتھ رکھے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہیے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی قیامت کے بارے میں پیارے نبی نہیں جانتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے والے تھے کہ اتنے میں مسجد کے صاحبان کے پاس ہمیں ایک آدمی ملا۔ اس نے آپ سے دریافت کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ بتا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی تھوڑا سا جھجک گیا، پھر بولا اے اللہ کے رسول میرے پاس قیامت کی تیاری کے حوالے سے نماز، روزے اور صدقات کی کثرت تو نہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کسی حدیث سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اسی مقام پر پاتے ہیں، نہ ایسی نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ دین کی کوئی ایسی خدمت ہے جس کی بنا پر ہم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہ سکیں۔ ایک محبت کی پونجی ہے۔ اللہ اس بشارت کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ کس کس چیز کو؟ میرے گناہ، میری مستیاں، میرا کتنا مال، میں نے کیا کھایا، کتنا دیا، کیا کیا، کیا چھوڑا، کس کو روکا، میری نفرتیں، میری محبتیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے۔ اور جو پیغامات اللہ نے بھیجے ہیں اس کے ایک ایک حرف کو بھی اللہ نے گن رکھا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی کر سکے۔ سورۃ المزمل مکی دور کی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اسے کچھ زیادہ بڑھا دیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے نام سے پکارا، محبت بھرے نام سے، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ عربوں میں یہ رواج تھا جس سے محبت ہوتی اسے اس نام سے پکارتے جو اس وقت اس کی حالت ہوتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ کر پکارا، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں پکارنے کا خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اب وہ دور گزر گیا جب آپ آرام سے سوتے تھے، اب آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے جس کے کچھ تقاضے ہیں، اور دین کے راستے میں پہلی قربانی نیند کی دینی پڑتی ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو،
ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تیز تیز نہ پڑھے بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کریں، ایک ایک آیت پر ٹھہرے، سوچیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کا، صفات کا تذکرہ ہے تو دل پر ہیبت طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا ذکر ہے تو دل شکر سے بھر جائے، کہیں اس کے غضب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہمیں اس کے معنی آتے ہوں گے، جب ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں گے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو جذب کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں اگر نہاتے ہوئے اکٹھا پانی انڈیل دیا جائے تو جسم کے کچھ حصے خشک رہ جائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں، اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو فائدہ اٹھا سکیں گے۔ گنتی پوری کرنا مقصد نہ ہو کہ اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے، اصل چیز کیا ہے کہ سمجھ کر پڑھنا، اور اس سے مراد اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، خوبی کے ساتھ، آرائش کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص اچھی آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا، جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب اور دانا ہے۔ تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہاں بھاری کلام سے کیا مراد ہے؟ ہم تو فر فر پڑ جاتے ہیں، اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہ مضمون کا پتہ، نہ تقاضوں کا، نہ ذمہ داریوں کا احساس۔ سمجھ کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھتے ہوئے صحابہ کی داڑھیاں آنسوں سے کیوں تر ہو جایا کرتی تھیں، اور یہ بھاری کلام کس حوالے سے کہ اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت لے کر دنیا کے مقابلے پر کھڑے ہو جانا، یہ بھاری کام ہے۔ لوگوں کے مذاق، لوگوں کے طعنے، ان کی باتیں سہنا، اپنی انا قربان کرنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو پیچھے ڈالنا ہے تو مشکل کام، اور اسی مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ گویا قرآن پڑھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، ماحول چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے طور پر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا آ گئے، جم گھٹوں میں، جھمیلوں میں، گپ شپ اور آنا جانا، پارٹیز، یہ چیزیں یکسوئی آنے نہیں دیتی، اور خاص کر یہاں رات کا وقت۔ دن میں تو ظاہر ہے ملاقات کے لیے لوگ آئیں گے، آپ کہیں جائیں گے، آپ کو بہت سارے کام ہوں گے، لیکن رات کا وقت پرسکون وقت، کسی نے نہیں آنا، کوئی فون نہیں اس وقت آنا، آپ فارغ ہو سکتے ہیں۔ رات میں اگر تھوڑا سا ٹائم بھی اگر آپ قرآن سیکھنے کے لیے لگا دیں تو بہرحال وہ یکسوئی کا ٹائم ہے۔ اور یہاں تو تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اور یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ کتنا قیمتی وقت ہے اور ہم مدہوش ہو کر سوتے ہیں، وہ وقت کہ جو نصیب سنورنے کا وقت ہے۔ بلا شبہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، مگر ہمارے لیے نفل، لیکن فرض نماز کے بعد تمام نفل نمازوں میں افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو
اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور یہ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کٹ آف کر لو اور تبلیغ بند کر دو۔ مراد کیا ہے؟ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےہودگیوں کو نظر انداز کرو، ان کی بدتمیزیوں کا جواب نہ دو۔ اس غم میں اور اس فکر میں اپنی جان کو نہ گھلاؤ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے اپنا کام چھوڑو۔ البتہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ انہیں بھاری بیڑیاں کس لیے ڈالی جائیں گی؟ اس لیے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائیں، بھاگ تو وہ نہیں سکیں گے، یہ ان کے عذاب کے لیے ہوں گی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے؟ وہ دن بچوں کو کیسے بوڑھا کرے گا؟ خوف سے، غم سے، فکر سے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روز قیامت اتنا طویل ہوگا کہ بچہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ السماء منفطر بہ، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ کو قیام اللیل کی ہدایت کی گئی، لیکن صحابہ جو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور نیکیاں کمانے کا کیسا جذبہ رکھتے تھے کہ اکثر صحابہ کرام اس نماز کا اہتمام کیا کرتے، اور آپ نے بھی رات کی نماز کی فضیلت اور اہمیت بتائی۔ آپ فرماتے ہیں اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز پڑھی یعنی تہجد، اور اپنی عورت کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے یعنی روزی کمانے کے لیے، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یہاں حلال رزق کی تلاش اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال روزی کمانے کی کس قدر فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر میں غلہ لے کر آیا اور اس روز کے بھاؤ پر اسے بیچ دیا، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے۔ پھر انہوں نے بھی یہی آیت تلاوت کی، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے۔
پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پیسہ لگاؤ، صرف نمازیں پڑھ کر نہ رہ جاؤ، صرف اپنے فرض زکوٰۃ کو ادا کر کے نہ رہ جاؤ، بلکہ بھلائی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں انفاق کرو، اور جو بھی انفاق کرو گے وہ اللہ کے ذمے قرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک رکھا ہے وہ تو وارث کا مال ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہی زیادہ بہتر اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہیے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نیک عمل بھی کرتے جائیے اور اللہ سے بخشش بھی مانگتے جائیے۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے۔ سورہ مدثر مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ مزمل پڑھی جس میں رب سے تعلق کی بات تھی، اور یہاں سورہ مدثر میں رب کے بندوں کے ساتھ رابطے کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور خبردار کر دیجئے۔ ہم جانتے ہیں پہلی وحی سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھی، اور اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی نازل نہ ہوئی، اور جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو یہی سورہ مدثر کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ وحی کا سلسلہ بند رہا، آپ پر شدید غم کی کیفیت طاری رہی۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، کسی دن ہمارا قرآن رہ جائے یا لیکچر رہ جائے تو کیا ہمیں بھی غم ہوتا ہے؟ کیا ہمیں بھی اس کی فکر لاحق ہوتی ہے؟ اور یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر محبت سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر کہاں لیٹ گئے؟ تم پر تو ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ اور اب جبکہ ہم بھی قرآن پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہدایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو بتا دو جو ہدایت تمہیں ملی ہے، جو ایمان تمہیں ملا ہے۔ اب اس بات کی فکر کرو کہ دوسروں کو بھی ہدایت مل جائے، دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑو، دوسروں کو بھی اس برے انجام سے خبردار کر دو کہ جس راستے پہ بھاگے جا رہے ہیں یہ رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ رب کی ناراضی کی طرف جاتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، دنیا کو بتا دو کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کبھی ہم نفس کو بڑا بناتے ہیں، کبھی لوگوں کو بڑا بناتے ہیں، کبھی مال کو بڑا بناتے ہیں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ رب کی بڑائی کا اعلان کر دو۔ اللہ کی بڑائی کا نقش اگر دل میں گڑ جائے پھر انسان کسی سے نہیں ڈرتا، پھر مشکلوں میں بھی نہیں گھبراتا۔ ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کے کلمے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ کہا جاتا ہے، نماز بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی رکوع و سجود کے لیے حرکت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، ذبیحہ بھی اللہ اکبر کہہ کر کیا جاتا ہے، اور نعرہ تکبیر تو آج مسلمان کا شعار ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ یعنی اسلام ظاہر کی اور باطن دونوں کی پاکیزگی کا علمبردار ہے۔ پرانی مذہبیت کے تصور میں تو گندا رہنا، میلا کچیلا رہنا، ترک دنیا، اس کو خدا پرستی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے پاکیزہ جسم میں پاکیزہ روح کا تصور عطا کیا۔ نماز کے لیے غسل، اگر ضرورت ہو، وضو، کپڑوں اور جگہ کی پاکی، ان ساری چیزوں کا حکم اسلام دیتا ہے۔ پھر جمعے کا غسل، خوشبو، صاف کپڑوں کی تاکید، صفائی اور طہارت کا اہتمام، کہ فرشتوں کے لیے بھی دوری کا سامان پیدا نہ کرو۔ ہر طرح کی گندگی، خواہ لباس کی ہو، گھر کی ہو، ماحول کی ہو، عقیدے کی ہو، اخلاق کی ہو، اعمال کی ہو، خیالات کی گندگی ہو،
ان سب سے دور رہو، اور صاف ستھرا لباس جس میں کوئی غرور نہ ہو، سادگی ہو، یہ وہ پہلی چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے، اور لباس بتاتا ہے کہ پہننے والے کی ذہنیت کیسی ہے۔ لباس دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک شریف انسان ہے یا یہ وہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا ہے۔ اور ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں نا کہ اس کا دامن پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دامن کو بھی پاک رکھو اور گندگی سے بھی دور رہو، اور یہ طہارت اسلام کی خوبصورتی ہے، ورنہ باقی مذاہب میں تو طہارت کا تصور ناپید ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو کام بھی ہو بے غرض ہو کر کرو، جو بھی دو اس کے بدلے میں دنیا سے بدلے کی توقع نہ رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بدرجہ اتم پورا اتر کر دکھایا۔ کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنا تو درکنار، آپ کی پوری زندگی اثار، قربانی اور خدمت خلق کا نمونہ تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملوں سے لے کر حکمرانی کے ایوانوں تک کچھ بھی بے غرض نہیں۔ ہم کپڑوں کا جوڑا دے کر اس سے بہتر کی امید رکھتے ہیں، نوٹ دے کر بڑے نوٹ کی توقع باندھتے ہیں، اور اگر پوری نہ ہو تو آئندہ کے لیے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر ہاتھ روک لیتے ہیں، دعوت طعام کر کے دعوت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ادلے بدلے کی دنیا، ووٹ دے کر نوٹ لینا، نوٹ دے کر ووٹ لینا، کرسی لے کر خرچ کیا ہوا مال کے گنا بڑھانے کے لیے کرپشن کرنا، غرض ہر احسان اپنے ہی فائدے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو دنیا کے کیڑے ہوں، جن کی نظر آخرت پہ نہ ہو، تو وہ تو اپنے ہر کام کے بدلے میں فائدہ چاہیں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رستے پر چڑھ آئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھکی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز نہ سوچنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے میں قبول کر لے اور ڈٹ جانے والا، جم جانے والا بنا دے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بہت سا مال اسے دیا۔ قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ نام نہیں لیتے، نام لیے بغیر صفات بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ لے۔ وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہاں اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے، جس کے 10-12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت خالد بن ولید سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی پیدا جب کیا تھا اس وقت مال و دولت اور یہ اولاد، یہ عہدے، یہ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا تو میں اکیلا تھا، کوئی اس کام میں میرے ساتھ شریک نہ تھا۔ وہ بنین شہودا، اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ کس شخص کے بارے میں یا کیا بات ارشاد ہو رہی ہے، اولاد کا پاس ہونا بہت بڑی نعمت ہے، خدمت کے لیے موجود ہونا، حاضر رہنا بڑی خوش بختی کی علامت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی اس کی حرص ختم نہیں ہوئی، اتنا کچھ پانے کے باوجود پھر اسی فکر میں ہے کہ اسے دنیا بھر کی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں نوازا گیا ہوں، اسی طرح آخرت میں بھی نوازا جاؤں۔ کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو میں عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے دیکھا۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔
فقال ان هذا الا سحر یؤثر، آخرکار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے دوزخ. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ کہ جو شخص بھی اس میں ڈالا جائے گا اسے وہ جلا کر خاک کر دے گی، مگر مر کر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوٹے گا، وہ پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا. جس طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. لواحۃ للبشر، کھال جھلس دینے والی. علیہا 19 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کھال جھلس دینے والی، اور ہمیں اپنی اسکن کتنی عزیز ہوتی ہے، اس کی کس قدر فکر ہوتی ہے. ذرا سا بھی کوئی داغ دانا ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس دن سے ڈرنا ہے، اس عذاب سے ڈرنا ہے جو کھال کو جھلس کر رکھ دینے والا ہے. اور اس آیت میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوزخ کے کارکن 19 ہوں گے، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب کافر دوزخ میں جائیں گے، اور اتنے بہت سارے انسانوں کے لیے بس صرف 19 کارکن. اور ابو جہل نے مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے نمٹ نہ لیں گے. اور ایک پہلوان صاحب تو یہ کہنے لگے کہ 17 سے تو میں اکیلا نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سب مل کر سنبھال لینا. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور کفار یہ کہیں بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. انہا لإحدی الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی جس طرح چاند، رات اور دن اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، اسی طرح دوزخ بھی اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. وہ رب جو اتنے بڑے بڑے چاند اور سورج بنا سکتا ہے، کیا وہ دوزخ نہیں بنا سکتا؟ اور سورج اور چاند تو تمہیں نظر آتے ہیں اس لیے مان جاتے ہو، اگر نظر نہ آتے اور کوئی بتاتا تو کیا تم اس کا بھی مذاق بنا لیتے؟ نذیر للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. الا اصحاب الیمین، دائیں بازو والوں کے سوا. فی جنات یتساءلون، جو جنتوں میں ہوں گے. عن المجرمین، وہ مجرموں سے پوچھیں گے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تصور کیجئے اذان ہو رہی ہو اور ایک سکھ بیٹھا ہوا ہو اور ایک مسلمان. نہ سکھ نماز کے لیے اٹھتا ہے نہ مسلمان. جیسے سکھ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، ویسے ہی اگر مسلمان بھی نماز کے لیے نہ اٹھے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق تو تھا ہی یہ کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نہیں پڑھتا. اگر مسلمان بھی نماز کے لیے نہ اٹھے تو اس میں اور پھر کافر میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی یہ روایت ہے کہ مومن آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نہ وہ حقوق اللہ ادا کرتے اور نہ ہی حقوق العباد. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، ساری زندگی باتیں ہی بناتے رہے، عمل جمع نہ کیے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ هو اہل التقوی، اس کا حقدار ہے کہ اسے تقوی کیا جائے۔ واہل المغفرہ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ اگر قرآن پڑھ کر بھی تقوی نہ ملا، اگر روزے رکھ کر بھی تقوی حاصل نہ ہوا، تو کہاں سے تقوی پائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ قبرستان والوں کے پاس گئے اور مخاطب کر کے کہتے ہیں، کہو کیا خبر ہے؟ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ آپ کے ساتھ ایک صاحب بھی تھے، ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر ان قبروں کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے، اور رونے لگے اور دیر تک روتے رہے۔ اصل چیز اس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا ڈر، یہ ہمیں برائی سے بچائے گا، اور یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، کسی نے خواہ اس کی کتنی ہی نافرمانیاں کیوں نہ کی ہوں، جس وقت بھی وہ اپنی روی سے باز آ جائے، اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے کوئی انتقام کا جذبہ نہیں رکھتا۔ سورہ قیامہ مکی دور کی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ آغاز لا سے ہو رہا ہے، گویا پہلے سے کوئی بات چل رہی ہے جس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا، اور یہ اللہ تعالیٰ ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پر، بری سوچ سوچنے پر، بری نیت رکھنے پر ملامت کرتا ہے، اسی لیے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جسے ہم اپنی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں۔ اور ایک اور نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے۔ پھر ایک تیسرا نفس ہے جو صحیح راستے پر چلنے اور غلط راستے کو چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور نفس امارہ کے بارے میں تو شاعر کہتا ہے، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے ثاقب، فرشتہ بھی یہ بن جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ یہ تو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ انگوٹھے کی پور تو میری اور آپ کی پہچان ہے، اس دنیا میں اللہ کی خلاقی کا شاہکار ہے۔ اربوں انسان اس زمین پر رہتے ہیں اور ہر ایک کا انگوٹھا دوسرے سے جدا ہے، یہ چند لکیروں کے ڈیزائن ہیں اربوں کی تعداد میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ہم تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، بلکہ تمہاری پور پور تک دوبارہ اسی طرح بنا دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا انگوٹھا کسی اور کے ہاتھ پر لگ گیا، یا کسی کی ناک کسی دوسرے کے منہ پر جا جڑی۔ وہ رب جس نے اس قدر مہارت کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، اتنی توجہ کے ساتھ، اور ہم اتنا سرسری سا تعلق اس سے رکھیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ یہ ہے اصل وجہ قیامت کے انکار کی۔ قیامت کے اقرار کے ساتھ تو پھر کچھ پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ فإذا برق البصر، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، یعنی صرف چاند ہی کی روشنی ختم نہیں ہوگی، سورج بھی تاریک ہو جائے گا۔
اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن چاند اور سورج دونوں بیک وقت مغرب سے طلوع ہوں، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند یکلخت زمین کی گرفت سے چھوٹ کر نکل جائے گا اور سورج میں جا پڑے گا۔ آج چاند سورج سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے اور اس دن اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان یہی کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ کیا بتایا جائے گا؟ کیا نیکی بھیجی، کتنی بھیجی، کیا بھیج سکتا تھا لیکن نہیں بھیجا، اپنے اچھے برے اعمال کے کیا اثرات اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا، جو اس کے بعد عرصے دراز تک نسلوں تک چلتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا اجر اسے ملتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، اور ایک علم جو وہ چھوڑ جائے، اور تیسرا نیک اولاد۔ اللہ ہمیں ان تینوں چیزوں کی تیاری کرنے والا بنائے، اور ہم اپنے پیچھے اچھی روایات چھوڑ جائیں، اچھی باتیں چھوڑ جائیں، علم چھوڑ جائیں، صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں، اور خدا کرے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے۔ حقیقت ہے انسان دوسروں کے آگے کتنے ہی ہیلے بہانے بنائے، جھوٹ بولے، معذرتیں کرے، اپنے ہر گناہ کا جواز فراہم کرے، لیکن وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور اسے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حقیقت ہے یہ بات کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ پیارے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے۔ یہاں کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اللہ کو دیکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو پروردگار تیرا دیدار کرے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من، اور کہہ دیا جائے گا کوئی ہے، راقن، جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ کیا مراد ہے؟ جب مرنے کے وقت ٹانگیں سوکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب دو مصیبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، ایک تو دنیا اور اس کی ہر چیز سے جدا ہونے کی مصیبت، اور دوسری آخرت میں ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہونے کی مصیبت۔ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ ولا صدق ولا صلی، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، پھر جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اولا لک فاولا، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے۔ ثم اولا لک فاولا،
ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا، یعنی وہ جو چاہے کرتا رہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو قسمیں بنائیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو اللہ کے سوال کے جواب میں فرماتے بلا، کیوں نہیں، اور کبھی فرماتے کہ سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات اے اللہ کیوں نہیں۔ سورہ دحر بہت خوبصورت سورت، اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی جنت کے مناظر دیکھیں گے، اور کوئی پیاری سی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہوتا ہے کہ کہاں سے لی، کتنے کی لی؟ تو انشاءاللہ تعالی جنت کے یہ جو مناظر ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ یہ کیسے ملتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اس کی قیمت پوری کرنے والا بنائے۔ سورہ دحر مدنی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ تو ہم بھی اس بات کا جواب دیں، کیا 100 سال پہلے میرا اور آپ کا نام و نشان بھی کوئی تھا، کوئی جانتا تھا؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اپنی پیدائش تک ہمارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، اور پھر جب وجود کی ابتدا بھی ہوئی تو کیسے ایک حقیر قطرے سے پلتے بڑھتے ایک جیتے جاگتے وجود کی شکل اختیار کر لی، پھر روتا دھوتا دنیا میں وارد ہوا۔ اللہ اگر والدین کے دلوں میں پہلے سے لبالب محبت نہ بھر دیتے تو یہ ننھا بچہ بیچارہ کروٹ بھی نہ بدل سکتا، گندگی میں لتھڑا پڑا گل ہی جاتا۔ اللہ ہمیں اپنے احسان کا شکر گزار بننے کی توفیق دے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ تمہیں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، گھر گھر بنانے کے لیے نئی دنیا میں بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ بس بچوں کی شادیاں کرو اور پھر لوٹ آؤ۔ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ آزماتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خالی اس دنیا میں ہمیں بھیج نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے کر بھیجا، کان اور آنکھیں دی تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حق کو پہچان سکیں اور امتحان دینے میں کامیاب ہو سکے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے۔ یوفون بالنذر، جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی صرف فرض زکوٰۃ دے کر نہیں رہ جاتے بلکہ مساکین کو محبت سے شوق سے کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا،
بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ پھل اتنے اونچے نہیں لگے ہوں گے کہ دیکھ کر ترستے رہ جائیں یا توڑتے ہوئے گر کر ہڈی ہی توڑوا بیٹھیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے جنہیں منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے اور اس کے بدلے یہ جنت دے دے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور عتل و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی یہ قرآن تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، لہٰذا اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر انہیں پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ہوائیں بن جائیں جو طوفانی رفتار سے چلیں۔ ہم نے اپنی عمر کا کثیر وقت تو ضائع کر دیا، گزار دیا،
اب تھوڑا وقت باقی ہے، کیوں نہ تیز قدموں کے ساتھ چلیں، طوفانی رفتار سے چلے کہ دنیا سے رخصت ہوں تو کوئی خیر پھیلا جائیں، کوئی برائی مٹا جائیں، اور یہاں بادلوں کو اٹھا کر پھیلائیں، یعنی قرآن کا پانی بادلوں کی شکل میں اٹھے، پھر کردار بلند ہو، پھر وہ پھیلے، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرے، یعنی مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد ڈالے، تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو اور ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں کہ پروردگار ہم نے تو اپنے حصے کا کام کیا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی، کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے روز کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، یعنی یہ تو ہمارا مستقل قانون ہے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، اگر زمین مرنے والے انسانوں کو اور دوسرے جانداروں کو نہ سمیٹتی تو تعفن سے زندگی دشوار ہو جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے مردے اس زمین نے اپنے اندر سمیٹ رکھے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، یہاں سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اوپر اٹھتا ہے تو اوپر جا کر کئی شاخوں میں تقسیم ہو جایا کرتا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، اور یہ جب بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ کر پھٹیں گی اور چاروں طرف اڑنے لگیں گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے چیلنج کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، دنیا میں تو تم بڑی مکاریاں کرتے تھے، اب یہاں کوئی چال چل کر میری پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ذرا بچ کر دکھاؤ۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وفواکہ مما یشتہون، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ دنیا کا بھی اصول ہے، کام کرتے ہیں تو پے ملتی ہے، کام نہ کریں تو پے نہیں ملا کرتی۔
ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جو قرآن پڑھ کر بھی نہ بدلے، پھر اسے کیا کوئی بیماری تبدیل کرے گی؟ اللہ کا عذاب بدلے گا کیا؟ یا جسے قرآن سے ہدایت نہ ملے تو کیا تورات اور انجیل اس سے ہدایت ملے گی؟ قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے؟ اس قرآن نے تو بڑی سے بڑی چیز، انسان کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے والی اور ہدایت کا رستہ دکھانے والی جو ہو سکتی تھی، اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کر دی۔ جو اس کو پڑھ کر ایمان نہ لائے، پھر اس کو کوئی چیز راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پارہ مکمل ہوا۔ پروردگار تو ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور قرآن کی محفل سے اور رمضان کی برکتوں سے خوب خوب دامن بھر لینے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری جس اسٹوڈنٹ کی والدہ شدید بیمار ہے، پروردگار تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں جن جن کے گھروں میں بیمار ہیں اور جو جو خود کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پروردگار ہم تو جب بھی بیمار ہوتے ہیں آپ ہی شفا عطا کرتے ہیں۔ پروردگار تو شفا عطا فرما، تو ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی شفا دے دے اور ہماری روحانی بیماریوں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔